شروع میں آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سبسکرائبر کی بہت ضرورت ہے، تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ اس ویڈیو میں بہت اہم انکشافات ہوئے ہیں، کس طرح یہ لوگ اقتدار کو اپنے آپ میں تقسیم کر رہے تھے لیکن اب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو ویڈیو دیکھیے اور اپنے رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے، لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کائرہ صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر ہے انتخابی سیاست ایک مخصوص ماحول بنا ہوا ہے، ابھی میں اس پہ نہیں جاتا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ انتخابی ماحول میں بھی ہونی چاہیے، یعنی وہ بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ میرا سوال اسپیسیفک ہے، جب بار بار آپ یہ کہیں گے کہ بھائی، اور کل تک تو شرجیل صاحب کہہ رہے تھے، آج تو پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا نا، بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ دھاندلی سے بیٹھے ہیں گورنمنٹ میں، یعنی کہ ان کا حق اقتدار ان کا ہے نہیں، یہ دھاندلی کی بنیاد پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ سوال بہت obvious بنتا ہے نا کہ سر اسی سیٹ اپ کی بنیاد پر آج ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے سربراہ بیٹھے ہیں، اسی سیٹ اپ کی بنیاد پر آج پاکستان کے ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پیپلز پارٹی کے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو اگر یہ سیٹ اپ ناجائز ہے تو اس کے بینیفیشری تو پیپلز پارٹی ہے نا، ایوان صدر گورنر آپ کے ہیں، کیوں پھر یہ بینیفٹ اٹھایا ہے پیپلز پارٹی نے؟ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، سندھ کے اوپر ایسا سوال نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ہو فارمز کا 45 47 کا تو ضرور فرمائیے، اس پہ جواب دیتا ہوں۔ باقی بادامی صاحب پاکستان کی تاریخ سے آگاہ ہیں، 83 سے چلیے، 85 85 88 آنورڈ چلتے آئیے، جتنے الیکشن ہوئے ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی پہ ہمیشہ سوال اٹھائے گئے۔ اب ذرا سوشل میڈیا زیادہ آپ پاورفل ہے، آپ کا میڈیا زیادہ پاورفل ہے، تو چیزیں زیادہ سامنے جاتی ہیں۔ ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے ہوتے تھے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ محترمہ الیکشن جیت گئی تھی اور پھر ان کو شرائط منوائی گئی حکومت دینے سے پہلے 1988۔ جی میں نے وہی کہا نا، میں اس ملک کی تاریخ بریف، آپ کا ٹائم ذرا تھوڑا ہے نا، اس لیے میں آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں۔ تو ان حالات میں بھی ہم حکومت میں رہے، پھر ہم سے 17 سیٹوں پہ ہمیں مارجنلائز کر دیا گیا، وہ بھی ایک وقت آیا، اور ہم نے ہر دور میں احتجاج کیا، لیکن ہم اسمبلیوں سے باہر نہیں گئے، اس لیے کہ ہم پروسیس کا حصہ رہتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ 85 میں غلطی کی تھی، اس غلطی کو ہم ہمیشہ کوستے ہیں، اس پہ پچھتاتے ہیں۔ الیکٹورل پروسیس میں آپ نے پارلیمان یا اسمبلیوں کے اندر رہ کے اپنا حق لڑنا ہے، ووٹ کے ذریعے لڑنا ہے نا، بندوق کے ذریعے لڑنا ہو تو اور رستے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مخالفت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ بھی ہیں، تو ہم کوئی ایک جماعت تو ہے نہیں، ہم مختلف جماعتیں ہیں، ہمارا بہت سارا کلیش ہے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز کا، فزیکلی نہیں، آئیڈیاز کا۔ وہ ایک اور جہان میں چیزوں کو سوچتے ہیں، ہم ایک اور جہان میں چیزوں کو سوچتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اتحاد بنتا ہے بادامی صاحب، تو یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی۔ آئیڈیل چیز نہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ اتحاد بناتے ہیں، ورنہ ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی حکومت بنے، مسلم لیگ کی اپنی خواہش ہوگی، ہماری اپنی، پی ٹی آئی کی اپنی ہوگی۔ اتحاد بنانا وقت کی ضرورت اور مجبوری ہوتا ہے، یہی حالات کچھ ہمارے ہاں بنے اور ہم ان کے ساتھ گئے، اپارٹ فرام آر ریزرویشنز۔ اور یہ ریزرویشنز چیئرمین صاحب کی اور زرداری صاحب کی ان فلور آف دا ہاؤس، فرسٹ سیشن آف دا اسمبلی موجود ہے، آپ ریکارڈ نکلوا لیجئے۔ لیکن ہم نے ماضی کی طرح اپنا ریزرویشنز بھی دیے اور اس نظام کو چلانے کا بھی ایک رستہ پیدا کیا۔ اب دوسرا رستہ ہے کہ فرض کریں ہم کہتے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تعطل آ جاتا، کوئی جماعت ختم رہتی، پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ الگ بیٹھے تھے، ہم الگ بیٹھ جاتے، اور گورنمنٹ فارم نہ ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی، صوبائی اسمبلیاں موجود ہوتی۔ ایک اور راستہ بھی تھا نا، مطلب ظاہر ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو میں نہیں بتاؤں گا، ظاہر آپ طے کریں گے، لیکن آپ نے چونکہ کہا کہ راستہ کوئی اور نہیں تھا، تو وہ راستہ یہ تھا نا کہ آپ نظام کو سپورٹ کرتے، نظام کو نہ گرنے دیتے، لیکن نظام کے بینیفیشری پریزیڈنٹ ہاؤس کی صورت میں، سی ایم ہاؤس کی صورت میں، گورنر کی صورت میں نہ بنتے۔ پھر میں نے کہا سی ایم کا ذکر نہ کریں، سی ایم ہم کسی نظام کے بینیفیشری، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ پروونشلی ہمیں، ٹھیک ہے چلیں میں پریزیڈنٹ کی بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کی حد تک ہے۔ پریزیڈنٹ کیا ہمیں صرف مسلم لیگ نے ووٹ دیے، ہمیں تو باقی جماعتوں نے بھی دیے، ہمارا اپنا ووٹ بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ بھی ہیں بلا شبہ۔ مسلم لیگ نون کے بقول آپ کے جعلی ووٹ اس میں شامل نہ ہوتے تو زرداری صاحب صدر نہ ہوتے۔ ارے بھائی، اس نظام کو جب ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو سٹیبلٹی لانی ہے نا۔ اب آپ نے نا ہر عہد میں کھڑے ہو کے آج کے دن آپ
اس دور کا جائزہ لیں گے تو اور طرح ہوگا. آپ اس دن کھڑے ہوئیے جب یہ الیکشن ہوا, ملک کے حالات کیا تھے, اکانومی کے حالات کے, ملک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے, اکانومی خراب ہوئی پڑی ہے, دہشت گردی سر پہ سوار ہے, اور پاکستان خارجت محاذ میں بھی آئسولیٹڈ کھڑا ہے. تو کیا ایک کرائسس کھڑا کیا جاتا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا, جس میں آپ بھی شامل ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری جماعت کے اندر بھی یہ بحث ہوئی کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن بڑی میجورٹی نے یہ کہا کہ کرائسس پیدا کرنا اس وقت حالات کی تقاضا نہیں ہے, آلریڈی بہت بڑے کرائسس موجود ہے, لہٰذا اس کو وے کر کے لیسر لاس کے طور پہ ہم نے اس کو آپٹ کیا. جہاں تک تعلق بلاول صاحب کی, آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آفر ہوئی, بلا شبہ میں اس میٹنگ کا ٹوٹل حصہ بھی تھا, لیکن جب یہ بات ہوئی, اس کے علاوہ بھی ہوئی ہوگی, لیکن جب یہ بات ہوئی تو بلاول صاحب تھے, چاہیے حسن اقبال بھی شاید تھے, بلاول صاحب تھے, میاں شہباز شریف صاحب تھے, اور وہاں جب وہ ایگریمنٹ سائن ہونا تھا تو میاں صاحب نے انہیں کہا کہ بلاول صاحب اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنتے تو 2.5 سال کر لیتے ہیں. تو بلاول صاحب نے کہا نہیں میاں صاحب, آپ ہمارے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہیں, ہم 2.5 سال والا, اگر ہم 2.5 سال لیتے ہیں تو آج ہی آپ کی حکومت جو ہے وہ کمزور حکومت کے طور پہ فارغ ہو جاتی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی تھی کہ میاں صاحب آپ ہمارے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہیں. جب یہ کہا گیا نا کہ آپ آ جائیے, آپ کا 2.5 سال والا, دوبارہ کسی نے بات کی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا. تو بالکل کلیئر ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جو کل تلخی آج تلخی ہوئی, اس کی بنیادی وجہ جب ایک طرف سے تلخی ہوتی ہے اور وہ ہمارے لیول پہ ہو تو اور بات ہے, جب لیڈرشپ کے لیول پہ ایک بندے کو جس کو ساری زندگی طاقتوروں کے عطاب سے ہوں اور اس سے الیکشن چھینے گئے ہوں, اور اس کی منتخب وزیر اعظم ماں کو اس شرط پہ بھی منایا جائے کہ تمہارا وزیر خزانہ نہیں ہوگا, وزیر خارجہ نہیں ہوگا, پروگرام میں آپ کا رول نہیں ہوگا, وہ پروگرام جس کی وجہ سے بلاول صاحب کے نانا کو شہید کر دیا گیا, اس میں بھی. تو یہ اس ماضی میں اگر کہے کہ دھاندلی کی پیداوار ہے یا دھاندلی کی وجہ سے آئے ہوئے لوگ آج لوگوں کو دھاندلی کے تانے دے رہے ہیں, تو انہوں نے پھر ریکارڈ تو اسٹریٹ کرنا تھا. ٹھیک, اچھا ویسے میں نے بات لمبی ہو گئی ہے, لیکن میں دانیال بھائی سے میں لبرٹی لے لیتا ہوں چونکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, تو اس لیے, اور میں نے جانا ہے برادر محترم شفیع جان صاحب کی طرف. تو قاہرہ صاحب, لیکن آپ ایک جملے میں اس پہ کامنٹ کر دیجیے. میں قاہرہ صاحب کا جواب نہ دوں پہلے کہ انہوں نے سارا کچھ تمہارے اوپر بولا ہے. اچھا چلیں پھر شفیع بھائی, پھر میں آپ ذرا 2 منٹ ٹھہر رہا, چلیں آپ فرما دیجیے, دانیال صاحب فرما دیں جی کیا کہے گا. لیکن آپ یہ تو مانے نا دانیال صاحب کہ یعنی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, یعنی آپ لوگ, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایگری کیا سنت صحیح نا کہ واقعی ہم نے وزارت عظمیٰ کی آفر کی تھی, بلاول صاحب نے نہیں لی. جی کہیے دانیال صاحب. دیکھیں قاہرہ صاحب ہمارے انفارمیشن کے استاد ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے کیا اسپن ماسٹر ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح انہوں نے پوری کہانی سنائی ہے, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ وہ پوری انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور کیا ایک مشکل مرحلہ جس میں جو بوٹیاں انہوں نے کھا لی بغیر ہڈی کے تھی وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور جو ہڈی والی چھوڑ دی ہیں وہ خراب ہیں ساری, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اگر نظام کی آپ کو طنز کرنا ضروری تھا اس گفتگو میں, ویسے چلیں خیر اب آپ کی مرضی ہے کہ دیکھیں, نہیں میرے تو استاد میں میں غلط بات نہیں کر سکتا قاہرہ صاحب کے اوپر, لیکن میں دیکھیں اچھا جو ان کے ایم پی ایز جیتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اوپر جو ایم این ایز بنے ہیں ایم کیو ایم کے وہ غلط ہیں, ٹھیک ہے نا. اوپر ایم این اے جیت رہے ہیں ایم کیو ایم کا, نیچے ان کے 2 ایم پی ایز جیت رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نیچے کسی کو ہرایا جا رہا ہے, اوپر جتوایا جا رہا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں بادامی صاحب, میں آپ کو ایک بات حقیقت میں, انہوں نے بہت باتیں ٹھیک کی, لیکن انہوں نے جو اسپن دیا نا, میں اس کے اوپر انہوں نے حکومت لینے کے سے کیوں, وائی ڈڈ دے رن اوے اور وائی ڈڈ دے شائی آف, کیونکہ ہر جماعت کے لوگوں کو پتہ تھا پیپلز پارٹی بڑا, دیکھیں یہ کسی کو اپنی 5 کلومیٹر کی روڈ نہیں دیتے, تو آپ کے خیال میں یہ کیا نام ہے, ایک پرائم منسٹر کی کرسی دے دیتے جس کو ڈے 1 سے آئی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اپنا گورنر کی پوزیشن کے اوپر اتنا پکا سٹینڈ لیا اور اتنا سٹانس تھا, ایک آئینی پوزیشن کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز ان کو بخوبی واقف تھے, وہ کیا کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی تو ایک ہی بات چل رہی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے 24 گھنٹوں میں, 40 گھنٹوں میں یا 70 گھنٹوں میں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 70 80 85 یا 90 گھنٹوں میں جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے ملک, 6 مہینے بعد سال بعد حکومت خود اپنی گر جائے گی, تو ہم اپنے پیٹے کیوں لیں, ہم یہ کسی اور کے ساتھ ڈالتے ہیں.
ان کو یہ معلوم نہیں تھا. دانیال بھائی اب آپ ایک فیکٹ کو اپنے تجزیے سے نگیٹ کر رہے ہیں. فیکٹ یہ کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, تجزیہ آپ کہیے کہ ان کو ایسا لگا کہ ہم گر جائیں گے سال بعد, تو حکومت نہیں لی انہوں نے نہیں. ہم نے بھی ان کو کہا کہ آپ لیں, آپ بنائیں, لیکن اس لگڑی حکومت یا اس کانٹوں کی سیج پہ کوئی لیٹنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم تو چاہتے تھے یہ بنائیں اور سرکار فوری حکومت تو آپ کی آنی تھی نا اگلے 2.5 سالوں کے لیے, جس کے پاس علاج تھا. ہم واحد حکومت ہے جس کے پاس علاج تھا, اور اس علاج کی وجہ سے آج 40 یا 42 یا 70 گھنٹوں کی حکومت جو ہے آج یہاں پہنچی ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کارکردگی کم ہے یا بہتر ہے, جہاں 4 سال سے ڈالر ایک پوزیشن کے اوپر ہے, جہاں ہر آنے والا دن بہتری کی نوید لے کر آ رہا ہے. چیزیں آپ کو دانیال بھیا تھوڑی زیادتی نہیں کر رہے کہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی, آپ کہہ رہے ہیں بھاگ گئے, آپ نے کہا دے رین اوے, بھاگ گئے حکومت سے, ڈر گئے. اب دیکھیں اب جی بی کا الیکشن دیکھیں, مجھے بات بتائیں, اب ان کو دیکھیں یہ سارے پریشان کیوں ہو گئے ہیں الیکشن کے اوپر, کے پی کے الیکشن کے اوپر. اب جب دھاندلی کی آواز آئی, بالکل آئی, لیکن جب دھاندلی کی آواز آئی تو لوگوں کو نکالا گیا, تو کہاں سے نکلی؟ چودھری یاسین صاحب کے ڈبے کے ساتھ. وہ کیا نام ہے جو ہمارا وہاں سے کینڈیڈیٹ تھا, اس کے ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے آپ کا دانیال بھائی پوائنٹ ہے کہ اب وہ کے گھر سے ڈبے اور چیزیں نکل گئی. کائرہ صاحب بڑے ہیں تو میں ان سے کہہ رہا ہوں, پھر شفیع بھائی کو پورا ٹائم دیں گے, ٹھیک ہے نا, سارا کچھ ان کا. لیکن پھر بھی ان کو دیکھیں لوگوں نے دانیال میں پوائنٹ آ گیا آپ کا, آپ کہہ رہے ہیں دوڑ گئے جی, بھاگ گئے, دے رین اوے. سیاست سے آگے آگے پاکستان واحد جماعت ہے جو کشمیر کے ٹھیک ہے دانیال مرہم رکھ سکتی ہے. طنز کی آمیزش کے ساتھ جو آپ نے جواب دیا ہے, اس میں کائرہ صاحب کا کامنٹ میں ذرا بوٹیاں اور ہڈیاں نکھیڑ دوں. جی دیکھیں گزارش ہے کائرہ صاحب, میں آپ کا نہیں آپ نے خود ہی معاملہ چھیڑ لیا نا. میں تو اس پوسٹ مارٹم کریں گے, میرا بہت چھوٹے ہیں لیکن میں نے بڑے ادب سے بات کی. آپ نے لحاظ ایک طرف رکھ دیا تو مجھے بھی رکھنا پڑ گیا, یہ نامناسب ہوتا ہے. نہیں میں لحاظ رکھ ہی سکتا. اگر آپ کو احساس ہو گیا تو میں چلے نہیں کرتا, لیکن میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ورنہ میں تلخ باتیں اور میں طنز کرنا بھی جانتا ہوں, مجھے سب کچھ آتا ہے, لیکن میں کرتا نہیں. صرف اتنی, اگر آپ کو احساس ہو گیا تو تھینک یو. سوال یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی دعوت دی گئی تو 2.5 سال سے مراد یہ تھا کہ پہلے 2.5 سال مسلم لیگ حکومت کرے گی, جی ہاں, اور دوسرے 2.5 سال پیپلز پارٹی. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آئیے حکومت بنائیے. رہی بات ڈیفالٹ کی, تو حضور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, 2008 میں جو حکومت بنی تھی جس کے آپ حصے دار تھے, اس حصے داری میں ڈار صاحب وزیر تھے, آپ کے وزراء ہمارے ساتھ تھے, اور پہلے 2 مہینے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. کس لیے کہا تو یہ تھا کہ جی وہ عدالتیں بحال کرو, لیکن بنیادی طور پہ وہ ایشو یہ تھا کہ انٹرنیشنل کرائسس آ گیا, پاکستان کی اکانومی بالکل شرنک ہو گئی تھی. ان حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے اس زیرو سمز گیم کو بھی پراپر کر کے ہم نے پاکستان کی ریکارڈ پیداوار کرائی تھی. اب آپ بھی ایک فیکٹ کو تجزیے سے نگیٹ کر رہے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ نون لیگ نے گورنمنٹ چھوڑی چونکہ مری معاہدے پہ آپ نے عمل نہیں کیا تھا, اور زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا اور بعد میں کہا کہ وعدے قرآن حدیث نہیں ہوتے, پھر نون نے چھوڑی تھی گورنمنٹ. دیکھیں ایک ہی بات تھی صرف, اور کوئی وعدہ نہیں تھا, صرف ایک وعدہ تھا, ججز کی بحالی کا وعدہ. ججز کی وہی میں نے کہا نا, اور وہ اس کے اوپر ہمارا ایک نقطہ نظر تھا. یقیناً ہم نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اصل میں کیا تھا, کیا اس وقت ورلڈ وائڈ اکنامک شرنک نہیں تھا؟ اس وقت بہت بڑا ڈپریشن تھا دنیا میں, ورلڈ اکانومی ڈپریشن میں ہو. جی وہ تھا, لیکن نون نے گورنمنٹ کو تب چھوڑی نا جب آپ نے جج بحال نہیں کیا, تب چھوڑ دی نا جب بوربن معاہدے پہ عمل نہیں. دیکھیں یار, میں نے آپ کو پہلے کہا, میں نے تو آپ سے پہلے خود مانا, اس کے علاوہ کیا تھا میں وہ بتایا. بڑے عجیب لوگ ہوں, اتحادی بھی ہو اور ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے ہوں. یہی اتحاد تو آپ کے درمیان ہوا تھا کہ اقتدار کو تقسیم کر کے پاکستان پر قابض رہیں گے, لیکن اب جو مسلم لیگ نے ان کے ساتھ کیا ہے یہ ان کا خاندانی پیشہ ہے, لیکن یہ لوگ اقتدار کے لالچ میں آ کر ان سے اتحاد کر گئے. تو اب دیکھیے ان کے پاس کیا ہے. ان کشمیر میں دیکھیے, کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا, کشمیر جو ان کا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس گورنمنٹ میں. تو یہ
پیپلز پارٹی والے تو کچھ نہیں ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ اگر کل اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ چپ ہو جا تو یہ چپ ہو جائیں گے۔ اور مسلم لیگ کا تو یہی پیشہ ہے کہ ہمیشہ دھاندلی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ چیزیں مسلم لیگ کے خون میں ہیں۔ ہمیشہ جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے نواز شریف نے، اور یہ لوگ آ کر ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا چکے تھے اس لالچ میں کہ کل ہم بھی 2.5 سال اس پاکستان پر حکمرانی کریں گے۔ خاص کر بلاول نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور پھر میں بیان دوں گا کہ میں آپ کا پرائم منسٹر ہوں، لیکن کیا ہوا؟ وہ پرائم منسٹر بن گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، نہ بن سکتا ہے۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے درمیان تعلقات اچھے ہیں تو بلاول کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بلاول سے بہت کچھ کروایا ہے، 27-28ویں ترمیم بھی پاس کروائی ہے، اور بلاول کو یہ لالچ بھی دیا کہ آپ کو اگلا جو پاکستان کے جو باغ دوڑ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نورا کشتی ہے، گلگت بلتستان کو پیپلز پارٹی کو دیا اور کشمیر ان لوگوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بیانات اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کو مضبوط کرے، عوام میں ایک بیانیہ کریٹ کرے کہ ہم تو ایک دوسرے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اب ایک دوسرے کی غلطیوں پر بھی آواز اٹھاتے ہیں، ہم اصل جمہوری لوگ ہیں، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے جو ہے یہ ڈرامے ہیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ جب بلاول اور مریم نواز ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے تھے تو اس وقت دونوں نے پھر طے کیا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اس سے ہمارے اتحاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، عوام کو دھوکہ دینا، عوام کو حقیقت سے دور رکھنا، عوام کو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ آپ عوام سے کہتے ہیں کہ مریم نواز جھوٹی ہے، مریم نواز چور ہے، اور مریم نواز یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول میں یہ خاصیت ہے اور یہ کام بلاول میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک دوسرے سے ملے ہو تو عوام کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہمیشہ نے عوام نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو مسترد کیا ہے، لیکن یہ لوگ عوام کے نہیں، کسی اور کے بیساکھیوں سے، کسی اور کے کندھوں پہ سوار ہو کر آئے ہیں۔ جب اس نے اپنے بیساکھی کینچی یا اپنا کندھا نکالا تو یہ دڑام سے نیچے زمین پر گریں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔